المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کتنا بڑا مقام بتا دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کا بھائی، اور صرف اللہ اور رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگیں گے اور خیر خواہ اور بھائی ماننے لگیں گے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے محبت نہیں آئے، ان کے پیچھے لگ جائے۔ ہم کو چاہیے بھائی مانیں، ہماری شریعت یہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو بھائی مان لیں گے تو کبھی ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی اگر پریشان ہیں، ان کو بھائی مان لیے، ان کے ہمد درد کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ہم چلے گئے، کتنا خوش ہوگا۔ کوئی پریشانی میں ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حالات آ گئی، آپ ملنے کے لیے چلے جائیں، ان کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے دولت؟ آج ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، بھروسہ نہیں کرتے، امید نہیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کو بھائی نہیں سمجھ رہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ الدین یسر، الدین یسر، دین ہمارا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آج دین کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مشکل سمجھ رکھے۔ اگر ہم بھائی مان لیتے ہیں، واللہ کتنا بہتر دین ہمارا ہے، کتنی بہتر شریعت ہے ہماری ہے۔ ان پہ غور و فکر کریے، عالم دین، عالم داعی کے پاس بیٹھیے، ان سے سیکھیے، ان سے سمجھیے۔ آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، نہیں وضو کے فرائض، نہیں غسل کے فرائض، نہیں واجبات، نہیں سنت مستحبات، کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ اس لیے علماء دین سے رابطہ میں رہیے، اپنے مسجد میں اماموں کے پاس جا کر بیٹھیے، ان سے سیکھیے، 5 منٹ 10 منٹ وقت دیجیے۔ اگر ہم کو اعلان کر دے فلاں جگہ سرکاری فنڈ آیا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، بولتے کہاں جا رہے ہیں؟ آ رہے گھوم کے۔ جب لے کے آ جاتے تو کہتے او ہم کو ملا، آپ بھی جائیے۔ خیر، دوڑتے ہیں کودتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ مؤذن اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ فری فنڈ میں مل رہا ہے، نہیں، یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے، ہم کو مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والا ہے۔ میرے بھائی، تو دین کو سیکھے اماموں سے جا کر، اپنے عالم و دین سے جا کر۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، بھائی ہے، تو بھائی مانیں گے تو بہت سارے غلط فہمی سے دور ہو جائے گی ہماری، اور بھائی مانیں گے تو ہر کام کرنا سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یقین ہو جائے گا، بھروسہ ہو جائے گا، اعتماد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور محبت اور بھائی چارے کو، الفت کو ہمارے نسل تک برقرار رکھے گا، باقی رکھے گا۔ ہم شک کر لیتے ہیں، کیوں؟ بھائی نہیں مانتے۔ اگر کسی کو بھائی بھی مان رہے ہیں، کسی بیچاری جوان عورت جا رہی ہے، ان کو میری امی کی عمر کی ہے، ان کو تو امی ماننا پڑے گا۔ میری والدہ محترم جا رہی ہے، اب والدہ محترم امی مان لیں گے ان کو تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب گناہوں سے بچ جائیں گے، غلط سوچ سے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ ان کی امی کسی اور کی تو بیوی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی، وہ جا رہی ہے، اور ہماری امی کی عمر کی ہے تو وہ امی مان لیں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ میری امی بھی گھر میں یاد آ جائے گا، ارے میری امی جیسے اس کی امی، میری بہن جیسے اس کی بہن، میرا چچا جیسے اس کا چچا، میرا دادا اس کا ویسے اس کا دادا، تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی نوجوان لڑکی جا رہی ہے، کسی اور کی بہن ہے، تو وہ آپ کی بہن ہوئی، اور جس طرح آپ کی بہن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، ویسے وہ بہن ان کی جا رہی ہے بیچاری کوئی کام سے۔ اب بہن سمجھیں گے آپ تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گندی سوچ، گندی بات، گندی فطری عادت جو ہوتی ہے، دل میں آتا، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، اور شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، دوست کے شکل میں شیطان بھی رہتا ہے ہمیشہ۔ تو خیر، تو کیا انسان شیطانوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، نبی اور کی سیرت و صورت پہ چلنا پڑے گا، اور ہر ایک کو المسلم اخو المسلم کو عمل کرنا پڑے گا، تو ہی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ کہیں بھی کاروبار کریں گے دھوکہ کھائیں گے، دکھ اٹھائیں گے، پریشانی رہے گی، کوئی بھی غلط سلط ہو جائے گا،
اس لیے انسان کو چاہیے ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے اور بھائی سمجھے اور بھائی بنا کے رہے ہمیشہ، اور اللہ کے لیے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے صرف اور صرف، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو ڈر اور خوف سے نہیں، کسی کو سلام بھی کرنا ہے تو ڈر سے نہیں، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام بھی کرنا ہے تو ڈر خوف سے نہیں، محبت سے، بھائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر، انسان سمجھ کر، المسلم اخو المسلم۔ آج ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو سلام کرتے، فون آتا ہے تو ہلو کرتے ہیں، ہم سلام کرنا چاہیے اصل میں۔ گھر میں جاتے ہیں کوئی انمن تھنمن ہو گیا، گالی سے شروع کر دیتے ہیں، سب سے پہلے سلام کیجئے، اس کا حل نکل جائے گا، تو ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کو بھائی مانیں اور بھائی سمجھے تو ہماری غلط فہمی دور ہو جائے گی، ہمارا نسل بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنے گا اور محبت برقرار رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ جس طرح صدقات کرنے کا اجر ثواب ملتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کو محبت کرنے سے، بھائی ماننے سے ان کا بھی اجر ثواب ملے گا، اور آپ کی اولاد بھی ان کو چچا مانے گا، رشتہ بنا کے چلتا رہے گا۔ ان سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ان کے لیے مغفرت کرتے، وہ بہت اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے، اچھے سے بات کرتے تھے، اچھے سے گفتگو کرتے تھے اور محبت سے پیار سے ہم کو بلاتے تھے، یہ ہمیشہ یاد کرے گا، یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا میرے بھائی۔ تو ہم کو یہی کرنا چاہیے، المسلم اخو المسلم، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا چاہیے، المسلم اخو المسلم، ایک دوسرے کا بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ جب تک بھائی بن کے نہیں رہیں گے ہمارا گھر میں آگ لگ جائے گی، ہمارے محلے میں آگ لگ جائے گا، ہمارے دکان میں آگ لگ جائے گا، تباہ برباد، ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے بھائی بن کے رہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کے رہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیت کر لے، اور اللہ سے توکل ہے، امید ہے ہم سب اس طرح کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔